حدیث کے الفاظ ہیں، مولا علی علیہ السلام خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشادگی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام پیش کیے گئے، تو وہ کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے کہا سلام اللہ علیہا کہ کیوں نہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غلام کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ تم سارا دن اکیلی گھر کا کام کرتی ہو، گھر کا کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے اوپر زخم ہو جاتے تھے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک غلام کی ڈیمانڈ کر دیں تو ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کر دیا کرے گا۔ تو پھر سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ اب سیدہ فاطمہ کی طبیعت اور تھی اور ان کی تربیت دیکھے کس نے کی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئی تو اب سامنے ایک والد بیٹھا ہے جو امام الانبیاء ہے اور بیٹی وہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت کوشش کی بولنے کی، لیکن میں بول نہ سکی۔ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑی رہی اور پھر گھر واپس آ گئی۔ جو وہ کہنے کے لیے گئی تھی وہ ان سے کہا نہیں گیا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب رات کا ٹائم ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل سے فارغ ہوئے، تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں اور فاطمہ ایک چادر کے اندر اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاؤں کی جانب سے اندر داخل ہوئے اس چادر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاؤں کی جانب سے آپ نے اپنے پاؤں داخل کیے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں اندر داخل کیے چادر کے، تو آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہمارے سینے تک پہنچی، اور جب آپ کے پاؤں ہمارے سینے تک پہنچ گئے تو ہم نے ان کو پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم مجھے کچھ کہنے کے لیے آئی تھی، تو اس وقت بھی سیدہ فاطمہ کچھ نہ بول سکی۔ تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ہی فاطمہ کو بھیجا تھا آپ کے پاس کہ سارا دن یہ گھر کے کام کرتی ہے، تو ہم نے کہا کہ ایک غلام کیوں نہ ہمیں مل جائے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو ہم جیسے یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید وہ 5-6 غلام مل جائے کام کرنے کے لیے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اور بیٹی بھی وہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، تمہاری سارے دن کی تھکاوٹ جو ان سے نہ ہو سکے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی سے یا کوئی سسر اپنی بہو سے کہے کہ رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، تو میرا خیال ہے کہ صبح تک یا تو وہ سسر گھر سے باہر ہوگا یا وہ بیوی خود گھر سے باہر ہوگی۔ تو یہ تربیت تھی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ پر تھے وہ۔ سیدنا علی آپ کے بچوں کی جگہ پر تھے، آپ نے سیدنا علی کی پرورش کی، سیدنا علی کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کی پرورش کی، اور پھر آگے سے بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش کی۔ تو وہ تربیت کا اثر ہے، یہ ان کی تربیت ایسی کی گئی۔ تو انہوں نے پھر مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں رات کو سونے سے پہلے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی یہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو باقی صحابہ جب مولا علی علیہ السلام بہت شوق سے یہ بات سنایا کرتے تھے صحابہ کو، تو باقی جو سے صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہی وصیت مولا علی علیہ السلام سے لی، اور ساری زندگی انہوں نے اسی پر عمل کیا۔ وہ ہر نماز کے بعد، ہر کام کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ضرور یہ کام کیا کرتے تھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔